آج کی اس خوشگوار صبح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کے اس خوبصورت دن اور سہانی صبح میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہم اپنے دن کا آغاز خدائے بزرگ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کریں گے۔ رب سچ مچ اس دی سندا ہے، دعا جو اس تو منگدا ہے۔ رب سچ مچ اس دی سندا ہے، دعا جو اس تو منگدا ہے۔ اپنے اسیراں نوں خدا حقیر نہ کبھی سمجھے گا، اپنے اسیراں نوں خدا حقیر نہ کبھی سمجھے گا۔ رب سچ مچ اس دی سندا
خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم خدا کے بندے کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنیں گے۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میرے ساتھ نکالیے گا پیدائش کی کتاب، اس کا 9واں باب اور اس کی 4 آیت سے لے کے 6 آیت تک تلاوت کریں گے۔ مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا، میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا، ہر جانور سے اس کا بدلہ لوں گا، آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بند سے لوں گا۔ جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ آمین۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آج کے دن میں جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے یہ وہی حوالہ ہے جس کے بارے میں کل آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ میں ایک حوالہ کچھ آیات بیچ میں چھوڑ رہا ہوں کہ جن کی ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی، تو انہی کو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ جو یہ حوالہ بتاتا ہے، 3 آیت میں لکھا ہے کہ ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا۔ جب بھی کوئی بھی چیز ہم کم پڑھتے ہیں، جیسے ہمارے ساتھ جو ملک ہے بھارت، وہاں پہ کہاوت ہے کہ ادھورا علم خطرناک ہوتا ہے۔ اگر ہم کوئی بھی چیز ہے وہ صرف تھوڑی سی پڑھیں اور مکمل طور پر اس کو نہ پڑھیں تو ہمارے لیے مشکل اور پریشانی کا سبب ہو سکتا ہے۔ اس لیے خداوند نے یہ جملہ تو بولا، خداوند نے یہ کہا کہ ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا۔ اب جب یہ کوئی بھی سنے گا تو اس کے نزدیک جو بھی اس کو جاندار نظر آئے گا۔ اب جاندار کے طور پر دیکھیں تو پرندے بھی اس میں آ جاتے ہیں، حشرات بھی اس میں آ جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے اس میں آ جاتے ہیں، چپائے اس میں آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بھی ارد گرد آپ کو نظر آئے گا تو ایک جو جاندار ہوگا وہ آپ خود بھی ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ بھی ہیں، انسان بھی تو جاندار ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کرنا شروع کر دیں کہ میں تو صرف جانوروں کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیں، ایک دوسرے کو پھاڑنا شروع کر دیں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں۔ تو خدا نے اس بات سے روکنے کے لیے اس بات کو پہلے تو حکم دے دیا کہ ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا، لیکن اس کے بعد وہ اسی کی وضاحت کرتا ہے تاکہ یہ سمجھایا جا سکے، یہ بتایا جا سکے کہ بھئی کھانا تو ہے لیکن کس کو کھانا ہے اور کس کو نہیں کھانا۔ اور ساتھ میں یہ وجہ بھی بیان کی گئی کہ جس کو کھانا ہے اس کو کیوں کھانا ہے اور جس کو نہیں کھانا اس کو کیوں نہیں کھانا، ساتھ وجہ بھی بیان کی گئی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں 4 آیت میں، مگر تم گوشت کے ساتھ خون جو اس کی جان ہے نہ کھانا۔ اب یہ دیکھیں کہ جو اصول یہاں پہ بتایا جا رہا ہے یہی اصول ہمیں آگے بھی نظر آتا ہے۔ ہم نئے عہد نامے تک چلے جائیں، شریعت کی کتابیں پڑھیں تو اس میں بھی ہمیں یہی اصول نظر آتا ہے کہ اس میں ہی کیا جاتا، صرف اور صرف جو گوشت ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، خون کو استعمال نہیں کیا جاتا، تاکہ اس بات کو ظاہر کیا جا سکے کہ خون کے اندر زندگی ہے۔ اور یہی آپ دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں خدا میں یسوع مسیح بھی یہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرا خون پیو کیونکہ اس میں زندگی ہے۔ جو قربانی پیش کی جاتی تھی اس میں بھی اس بات کو نمایاں کیا جاتا تھا کہ جو خون ہے اس کو نہیں پینا، اس لیے کہ اس میں زندگی ہے۔ تم اس کا گوشت کھا سکتے ہو قربانی کرنے کے بعد، لیکن اس کا خون تم نہیں پی سکتے۔ لیکن ایک اور چیز ہے کہ جس کو بیان کرنا بڑا ضروری ہے کہ طوفان سے پہلے اور طوفان کے بعد میں کئی چیزیں تھی کہ جو تبدیل ہوئی، جن میں سے یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو تبدیل ہوئی نظر آتی ہے کہ اس سے پیچھے جب آپ دیکھتے ہیں پہلے ابواب میں، تو جب خدا نے کھانے پینے کا ذکر کیا تو اس میں سبزیوں کا ذکر کیا ہے، پھلوں کا ذکر کیا ہے، درختوں کا ذکر کیا ہے، لیکن خدا نے وہاں پر جانوروں کے گوشت کا ذکر بالکل نہیں کیا۔ لیکن ابھی جب ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں 9ویں باب میں تو
यहाँ पर हमें ये जिक्र नजर आता है कि हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा। उसकी वजह भी हमें साफ नजर आ रही है कि अभी तो वो कश्ती से उतरे हैं और उतरते साथ ही ना तो दरख्तों के फल उनको मिलेंगे, ना जमीन पर कुछ उगाया जाएगा। जमीन भी कुछ वक्त लेगी और कुछ वक्त के बाद कहीं जाकर उसमें कुछ उगेगा, ये नूह खाने वाला हो सकेगा। उसके बच्चे और नूह की बीवी और जो उसके बच्चों की बीवियां हैं वो खा सकेंगे। इसलिए उनके लिए ये बड़ा मुश्किल होता कि वो जिंदा रह सकते, क्योंकि हो सकता है कि जो मुद्दत मुकर्रर थी उसके मुताबिक जो खुराक उनके पास हो अब काफ़ी ना हो कि उससे गुजारा हो सके, तो खुदा ने एक नई चीज़ उनको मुतारफ करवाई, तुम हर चलते फिरते जानदार का गोश्त भी खा सकते हो। इससे पीछे भी आप देखें तो हमें नज़र आता है कि किसी जगह पर कोई भी हवाला हमें ऐसा नज़र नहीं आता जिसमें गोश्त के खाने के बारे में जिक्र हो या ऐसा कोई मामला नज़र आ रहा हो। जैसे हमने पहले भी बात की कि इससे पहले हमें लगता नहीं कि बारिश हुई हो, क्योंकि लोगों को इस बात का इल्म नहीं कि इतना पानी भी आ सकता है या इतनी बारिश भी हो सकती है। तो दूसरी वजह ये हमें नजर आती है। फिर आगे चल के जो सबसे अहम चीज है जिसका मैं कल भी कह रहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, वो ये थी, जैसे यहाँ पर लिखा है 5वीं आयत में, मैं तुम्हारे खून का बदला जरूर लूंगा, हर जानवर से उसका बदला लूंगा, आदमी की जान का बदला आदमी से और उसके भाई बंद से लूंगा। अब ये जो जुमला है, जैसे मैंने पहले भी बताया, जब किसी भी चीज की इजाजत मिलती है, जब हमारे मुल्क का कानून है उसमें भी ये होता है कि अगर एक कानून है उससे ही कोई गुंजाइश लेता है तो उस कानून को फिर बदला जाता है, जिसे हम आइन में तरमीम कहते हैं कि आइन में तरमीम कर दी जाती है कि इसको इस तरह नहीं, आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मरकूम है तो इस डर के साथ कि इस खौफ के साथ कि इंसान इसका गलत मतलब ना ले कि जानदार से मुराद वो इंसान को भी लें और इंसानों को भी खाना शुरू कर दें, इसलिए सख्त से सख्त सजा यहाँ पर बता दी गई कि अगर कोई किसी इंसान को मारता है गोश्त के लिए तो उससे उसका बदला लिया जाएगा। फिर ना सिर्फ इंसानों से बल्कि जानवर भी अगर ऐसा करेंगे तो उनसे भी बदला लिया जाएगा। और उसके बाद लिखा हुआ है कि आदमी की जान का बदला आदमी से और उसके भाई बंद से लूंगा, यानी अगर वो मौजूद नहीं रहता तो फिर उसके जो भाई होंगे उनसे इस बात का बदला लिया जाएगा, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये कितना सख्त हुक्म है कि अगर वो सजा बर्दाश्त करने के लिए नहीं होगा तो उसके साथ वाले, घर वाले या कोई भी जो उससे ताल्लुक रखते हैं ये सजा उनको मिलेगी। आज भी आप देखें तो हमारे मुल्क का जो कानून है उसमें भी इस बात को, इस कानून को और इस गुनाह को जारहाना गुनाह इसको कहा जाता है कि ये आम गुनाहों की तरह नहीं है। अगर कोई किसी आदमी को खाता है तो इसका मतलब कि वो जो गुनाह करता है वो आम गुनाह नहीं है, जारहाना गुनाह है, यानी कि जुल्म व तशद्दुद वाला गुनाह उसको समझा जाता है। वहीं अगर आप देखें तो किसी जानवर को काटना, उसको खा लेना, उसको नहीं कुछ इस तरह समझा जाता, लेकिन अगर कोई इंसान के साथ ऐसा करता है तो उसको गलत समझा जाता है। और यही चीज़ हमें यहाँ पर नजर आती है। अब जब गौर करते हैं कि खुदा ने ऐसा क्यों कहा तो उसके साथ वजह भी इसकी बयान की जाती है। 6ठी आयत में लिखा है, जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। इससे पीछे जो जुमला है कि जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, जो आज के दौर में भी हमें लाभ मिलता है कि अगर कोई कत्ल करता है, 10 अहकाम में भी हमें ये हुक्म मिलता है कि तू खून ना करना, जिससे मुराद ये है कि अगर कोई खून करता है तो फिर उसकी सजा भी वही होगी। जैसे शरीयत में कानून है, ला है कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। अगर कोई किसी को कत्ल करता है यानी किसी की जान लेता है तो उसकी भी जान ली जाएगी। और ज्यादातर हमें जो कानून नजर आता है वो यही नजर आता है, जितने भी मुल्क हैं उनके जो कानून हैं वो यही है कि अगर कोई कत्ल करता है तो उसको भी फांसी की सजा दी जाती है, उसको फांसी किसी भी तरीके से दे दी जाए, यानी मौत की सजा है वो किसी भी तरीके से। बाज़ मुल्कों में इलेक्ट्रिक शॉक है, बाज़ मुल्कों में सांप के जहर के जरिए से किया जाता है कि जहर उसको दे दिया जाता है। हमारे मुल्क में फांसी का तरीका है, बाज़ औक़ात उम्र कैद है कि उसकी सारी जिंदगी ही वहीं पर गुजर जाए अगर किसी जगह पर कुछ गुंजाइश साबित हो जाए। नहीं तो एक ही है कि अगर उसने किसी को मारा है, कत्ल किया है, तो उसको भी जान से मारा जाता है। अब जो वजह बयान की गई कि इसके पीछे वजह क्या है, तो वजह ये बयान की गई इसलिए कि इंसान खुदा की सूरत पर है।
آج بھی دیکھیں کہ گناہ کی وجہ سے اس کی صورت بگڑنے کے باوجود بھی خدا یہ کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے، اور اس کے ساتھ اتنی ہمدردی اور محبت کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کی صورت پر ہے، وہ خدا کی شبیہ پر بنایا گیا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح تشدد نہ کیا جائے، اور اگر کوئی کرے گا تو وہ سزا کا حقدار ہوگا ویسے ہی جیسے وہ کرے گا، یعنی اگر وہ اس کو مارتا ہے تو اس کو بھی مار ڈالا جائے گا، وہ بھی اپنی جان سے جائے گا۔ یہ حوالہ جو ہے یہ ہمیں خدا کی محبت کے بارے میں بتاتا ہے، گو کہ خدا نے اس بات کو محسوس کیا کہ انسان جو ہے اس کے دل کے خیال برے رہتے ہیں، انسان میرے خلاف چلتا ہے، لیکن پھر بھی خدا اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ اپنی صورت اور اپنی شبیہ کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی جان کی محافظت کرتا ہے، اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر یہ چیز شروع میں ہی یہ نہ بتائی جاتی تو آج کے دور میں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں غریبوں پر اور ایسے لوگوں پر کہ جو کسی قابل نہیں ہوتے، ان پر ظلم کرتے ہیں، اگر یہ قانون نہ ہوتا کہ اتنی بڑی سزا دی جائے گی تو یقین مانے وہ ان کا گوشت بھی اتار کے کھا جاتے، کیونکہ وہ کوئی حد چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ اب دیکھیں اپنے ارد گرد مہنگائی کتنی بڑھتی جاتی ہے کہ اس بات کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا کہ غریب بندہ کس طرح سے کوئی چیز خریدے گا اور کس طرح سے کھا سکے گا۔ اگر کسی جگہ پہ تھوڑی سی بھی گنجائش ہوتی اس بات کی تو یقین مانے یہ لوگ گوشت بھی ہمارا اتار کے کھا جاتے، لیکن یہ خدا کے قانون کی وجہ سے ہے کہ جو اس نے یہاں پر دیا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، اس لیے کہ انسان میری صورت اور میری شبیہ پر ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا ہمارا خدا ہے کہ اس نے کسی حد تک ہمارے لیے بہت گنجائش کر دی، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جتنا ہمیں پہلے ماحول نظر آتا ہے ہمیں یہی لگتا تھا کہ جیسے خدا اب دوبارہ سے شفقت نہیں کرے گا، لیکن خدا نے پھر بھی شفقت کی، پھر بھی اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ بات پھر وہیں آتی ہے کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اس کی محبت کا، اس کی شفقت کا کسی طرح سے کوئی اظہار کیا ہے یا اس کا جواب دیا ہے؟ ہم خاموش رہتے ہیں، ہم بالکل نہیں بولتے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، بس ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بالکل اس کے علاوہ کوئی ہمارا ری ایکشن نہیں ہے۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ اس کی محبت کی طرح ہم بھی اس کو محبت سے جواب، توبہ کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اس کے حضور میں پیش کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں بہت برکت اور ایمان بخشے۔ یقیناً آپ سب نے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی۔ آئیے ہم کلام مقدس کے لیے اور ساری عبادت کے لیے شکر گزاری کریں گے، اور یہاں موجود لوگوں کے لیے اور آن لائن سننے اور دیکھنے والوں کے لیے دعا کریں گے اور برکت چاہیں گے۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن، اس وقت اور اس لمحے کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، کہ ہم تیری حمد کریں، تمجید کریں اور تیرے نام کو دھن باد کہیں۔ شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں بخشا گیا۔ دعا ہے کہ یہ پھلدار ثابت ہو اور ہم 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لانے والے ہوں۔ شکر گزاری کرتے ہیں عبادت میں شامل تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے تیری حضوری میں آنا اہم سمجھا، ان سب کے لیے تیری برکت، سلامتی اور ایمان میں بڑھوتری کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح شکر گزاری کرتے ہیں ان سب بہن بھائیوں، بچوں اور بزرگوں کے لیے جو آن لائن اس عبادت میں شامل ہوں گے۔ ان سب لوگوں کے لیے تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور ایمان افروزی کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوئے تاکہ اپنی بیماری، کمزوری سے نجات پا سکیں، اور اسی طرح آن لائن بھی جو ایمان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ شفا پائیں اور تیرا یسوع نام ان سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ فضل بخشنا کہ ہم کل کے دن بھی اس عبادت میں شامل ہو کر تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور شفا پا سکیں۔ آمین۔ یقیناً آج کی یہ عبادت آپ کے لیے بابرکت رہی ہوگی۔ اجازت چاہیں گے۔ مسیح میں آپ سبوں کو سلام۔